وہ یہ کہنے لگے، معراج کے سلسلے میں ایک چینل پر گفتگو کافی چینلز پر پچھلے دنوں میں ہوتی رہی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ مرزا صاحب نے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو روحانی قرار دیا، تو اس لیے ان کو کہنا پڑا کہ اس لیے رفع روحانی تھا کیونکہ جسمانی رفع ممکن نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو اس وجہ سے انہیں اس مجبوری کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بھی جسمانی کی بجائے روحانی اور عالم خواب کی ایک کیفیت قرار دینا پڑا۔ تو آپ کچھ فرمائیے اس میں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رفع عیسیٰ یا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے روحانی قرار نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو مادی قرار دینے کے لیے، ظاہری جسم کے ساتھ قرار دینے کے لیے معراج نبی کو مادی قرار دیا ہے۔ اور مادی طور پہ کسی انسان کا آسمان پہ جانا عیسائی نظریہ ہے، اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ خدا کہیں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دانے ہاتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کو محدود کسی جگہ زمان یا مکان میں محدود قرار نہیں دیتا، بلکہ یہ عیسائی قرار دیتے ہیں۔ اور محدود چیز، یہ خود مولوی پڑھاتے رہتے ہیں کہ محدود چیز خدا نہیں ہو سکتی، منطق کی یہ اصطلاح دے کے لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمارے باری آتی ہے اس وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن شریف میں کسی بشر کا آسمان پہ جانا قطعی طور پہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ناممکن قرار دیا ہے، محال قرار دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت اسراء میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا ذکر ہے، 39 آیت میں یہ ذکر ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ تم آسمان پہ جاؤ ہمارے سامنے اور پھر کتاب لے کے آؤ، پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ، میرا رب ایسے شعبدہ بازیوں سے پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ تو قرآن شریف نے کسی انسان کے آسمان پہ مادی طور پہ جانے کی نفی کی ہے، قطعاً نفی کی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، یہ ملا جو لوگوں کو صوفیاء کے اصطلاحات پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السیر مع اللہ، السیر باللہ، السیر فی اللہ، کہ سالک طریقت جب ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے چلتا ہے، بلکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر سفر کرتا ہے۔ دوسرے سالکوں کے لیے تو یہ کہتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ایک آدھ بار آسمان پہ بلایا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، ان کے یہ مادی نظریے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب بات ہے کہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تو بشر رسول نہیں چڑھ سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کو خطرہ ہوا آسمان پہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے تجھ سے پہلے کسی انسان کو غیر معمولی زندگی نہیں دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو فوت ہو جائے اور وہ زندہ رہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، وہ تو 2000 سال سے آسمان پہ زندہ موجود ہیں اور اس جسم کے ساتھ زندہ موجود ہیں۔ تو ان کی باتیں جو ہیں وہ سراسر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہیں۔ خدا را ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے کہ کیا یہ توہین رسول نہیں ہے، بلکہ کیا یہ توہین الہی نہیں ہے، اور کیا یہ عیسائیوں کے ہاتھ پکے کرنے کی ایک خطا نہیں ہے؟ عیسائی تو کہتے ہیں کہ تمہارا رسول تمہارے قرآن کے مطابق بشر تھا اس لیے آسمان پہ نہیں چڑھ سکا، ہمارا رسول ایک خدا تھا اسی لیے وہ خدا کے دانے ہاتھ جا کے آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ وہی غلطی نہیں دہرا رہے جس کے نتیجے میں عیسائیوں نے اسلام پر ہندوستان میں وہ یلغار کی کہ درجنوں خطیب اور مفتی عیسائیت کی آغوش میں چلے گئے، آ کے حضرت مسیح السلام نے اس یلغار کو روکا جو قاصر صلیب تھے، اور ہندوستان جو قریب تھا کہ سارے کا سارا عیسائی ہو جاتا، اس کو واپس
عیسائیت کی اس یلغار سے بچایا۔ جہاں تک یہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مسیح السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو روحانی قرار دیا ہے، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو روحانی قرار دیا، بلکہ بزرگان امت اس بارے میں واضح طور پہ یہ فرما گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا۔ اور ان بزرگان امت میں سب سے اوپر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، جنہوں نے فرمایا ما فقد جسد النبی جسدہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کا جسم زمین پر سے غائب نہیں تھا۔ روحانی اسراء اور معراج کا حضرت عائشہ اقرار کرتی ہیں۔ اسی طرح معاویہ بن سفیان ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے الفتاوی، جو شیخ الازہر محمود شلتوت کی کتاب ہے، اس میں سے ایک حوالہ میں نے لیا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں، لمبی بات نہیں کر سکتا وقت کی کمی کے باعث۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ معراج نبی کو دلیل بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری اور مادی رفع کے لیے۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ آسمان پہ چلے جا سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آسمان کے اوپر اس جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہو سکتے؟ وہ علامہ محمود شلتوت جو شیخ الازہر تھے، وہ فرماتے ہیں وَيَكْفِينَا فِي تَوْهِينِ هَذَا الْمُسْتَنَدِ مَا قَرَّرَهُ كَثِيرٌ مِّن شُرَّاحِ الْحَدِيثِ فِي شَأْنِ الْمِعْرَاجِ وَفِي شَأْنِ اجتماع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالانبیاء وَأَنَّهُ كَانَ اجتماعًا روحيًا لا جسمانيًا انظر فتح الباری وزاد المعاد وغیرہما۔ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی حدیث سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مادی طور پہ آسمان پہ جا سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ مانا جائے کہ وہ آسمان پہ زندہ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک واقعہ معراج سے ان کے استدلال کی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اکثر شارحین حدیث نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور آپ کی نبیوں سے ملاقات کو صرف روحانی قرار دیا ہے اور جسمانی معراج اور جسمانی ملاقات کی نفی کی ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ جسمانی طور پہ ملاقات کی۔ ملاحظہ ہو فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اور زاد المعاد، اور میں اس فتح الباری میں جا کے دیکھا ہے، وہاں پہ صرف عائشہ کا قول نہیں ہے بلکہ ایک جماعت کا ذکر کرتے ہیں کہ بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو روحانی قرار دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج دراصل ایک روحانی کشف تھا، جو بہت واضح کشف تھا، جو بیداری اور نیند کے درمیان کی کیفیت کے درمیان تھا، جو اہل اللہ ہمیشہ ایسی کیفیات میں سیریں کرتے ہیں، اور اس میں دراصل اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام قاب قوسین کی طرف جس میں کوئی اور بشر ملائک شریک نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی طرف اشارہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کی طرف اشارہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دوسری انبیاء کی امتوں پر فضیلت کا اشارہ تھا، اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ دوسرے انبیاء کی امتیں اس زمانے میں جن ممالک میں قابض ہیں وہ ممالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زیر نگران آئیں گے، اور یہی بعد میں ثابت ہوا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ۔